من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أعتذر أنا أجلس هكذا والسادة والشيوخ هكذا. کہتے سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور باقی سب احباب نیچے مجھ سے بیٹھے ہیں. سامحوني كثيرا والله العظيم. مش مشکل ہے یہ سیدی. كلهم. میں کہتے مجھے معذرت کرتا ہوں آپ سے زیادہ زیادہ کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ نیچے بیٹھے. ثانيا قبل أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم، أولا سنتكلم عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. سب سے پہلے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق گفتگو کریں، اس سے پہلے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے. في سنن الإمام الترمذي والشمائل المحمدية ضرب رسول الله مثالا لشكل ثلاثة من الأنبياء. سنن ترمذی اور دوسری احادیث کے کتب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک کی تشبیہ ہوتی ہے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو دی گئی. شبه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام برجل من قبيلة من قبائل اليمن كانوا كبار وطوال. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تشبیہ تھی وہ قبائل یمن کی طرح تھی کہ وہ بہت طویل ہوا کرتے تھے الأقوياء اور بہت ہی طاقتور تھے. وشبه سيدنا عيسى بصحابي اسمه عروة ابن مسعود الثقفي، جميل جدا وأبيض وشعره ناعم ووجهه جميل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تشبیہ ہے وہ صحابی رسول عروہ بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے. سألوا عن سيدنا إبراهيم كيف صورته؟ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی صورت تھی؟ قال أشبه الناس به صاحبكم، يعني هو صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں ان کی اس طرح کا چہرہ مبارک تھا کہ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ ہوتے ہیں. لأنه ابنه، فالابن يشبه أبيه عليهم جميعا الصلاة والسلام. کیونکہ وہ بیٹے تھے اور بیٹا اپنے مکمل طور پر اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى الكعبة هناك في مقام إبراهيم الذي فيه مكان الرجل، قاس مكان رجل سيدنا محمد ومكان رجل سيدنا إبراهيم وجدهما سواء. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر ایک مقام ہے جو مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک بالکل ایک طرح کے تھے. وكذلك كان هناك صلة بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، هناك صلة بين سيدنا إبراهيم وبيننا نحن أمة سيدنا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بھی روابط ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہم تمام امت کے درمیان بھی روابط ہیں. في رحلة الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى 7 سماوات، كل سماء فيها نبي من الأنبياء. معراج شریف پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو آپ نے 7 آسمانوں کو عبور کیا، تو ہر جو آسمان تھا اس پر ایک نبی موجود تھے. في السماء السابعة موجود نبي من الأنبياء هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جو 7واں آسمان تھا وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود تھے.
رآه سيدنا محمد مسند ظهره إلى البيت المعمور. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا 7ویں آسمان پر تو وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. البيت المعمور هو في السماء السابعة كمثل الكعبة إلى الأرض. الكعبة في الأرض يحج إليها ويطوف بها البشر. البيت المعمور في السماء السابعة يطوف بها الملائكة. بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے اور تمام امت مسلمہ اس کا طواف کرتی ہے، اور اسی طرح تمام ملائکہ بیت المعمور پر وہ بھی قبلہ ہے اور اس کا طواف کرتے ہیں. سيدنا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور لأنه هو الذي بنى الكعبة في الدنيا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کعبہ شریف کو تعمیر کیا. رضی اللہ عنہ. حضرت علامہ مولانا محمد رفیق احمد شاہ جمالی صاحب تشریف لائے، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وسيدنا إبراهيم في السماء السابعة صنع مثل ما صنع الأنبياء في كل سماء، يسلم على سيدنا محمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر موجود تھے. جتنے بھی آسمانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو ہر ایک نبی نے سلام کہا. لكن سيدنا إبراهيم صنع شيء زيادة، وهو أنه قال يا محمد ابلغ امتك مني السلام. فرمایا کہ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام کہا اس میں آپ نے تھوڑا سا اضافہ فرمایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا. وبلغهم ان الجنة طيبة وانها قيعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فرمایا کہ اپنی امت کو بتانا کہ جو جنت ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اندر بہت سی بہاریں ہیں اور وہاں پر جو درخت ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں سبحان اللہ سے، اللہ اکبر سے اور لا حول ولا قوت سے. ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغنا ان سیدنا ابراہیم يسلم علينا، وانتم تعلمون ان السلام سنة وجواب السلام فرض واجب. هل انتم رددتم السلام عليه؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تو آپ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. تو کیا آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس سلام بھیجا؟ یہ آپ سب سے سوال ہے. جواب بول جواب دیو. لما لا نحن نرد عليه السلام كل يوم مرات في الصلاة، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني نحن نصلي ونسلم على سيدنا إبراهيم لأجل أننا نرد عليه السلام في الحديث الذي ورد في الإسراء والمعراج. فرمایا کہ ہم آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے سلام بھیجا یا نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم ہر روز انہیں سلام بھیجتے ہیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جو پیغام ہمیں بھیجا تھا ہم اس کا جواب دیتے ہیں. درود ابراہیمی کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور یہ معراج شریف کی جو حدیث مبارکہ اس کے اندر موجود ہے. ولذلك لماذا لا نحن نقول اللهم صل على آدم وهو أول البشر، أو على نوح، أو على سيدنا موسى أو سيدنا عيسى؟ الجواب أن الذي بلغنا السلام سيدنا إبراهيم ونحن نرد عليه السلام في كل صلاة. ہمیں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں ابراہیمی نماز کے اندر، ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ دیگر انبیاء کرام کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اس لیے کہ ہمیں سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا اور اس لیے ہر نماز میں ہم ان کو جواب لوٹاتے ہیں. سیدنا ابراہیم هو ابو الانبیاء. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ ہیں، یعنی سب سے اکبر ہیں. وهو مؤسس الكعبة.
اور وہ کعبہ کو بنانے والے ہیں. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هو الذي بنى الكعبة. وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے والے ہیں. عنده ابنان، آپ کے دو بیٹے تھے. الابن الأول والأكبر سيدنا إسماعيل، آپ کا جو بڑا بیٹا تھا ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، والابن الثاني سيدنا إسحاق. اور ان کے جو دوسرے بیٹے ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. سيدنا إسحاق أنجب يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. اور حضرت جو دوسرے آپ کے شہزادے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے ہوئے، آپ کی یعنی نسل سے ہیں. سيدنا يعقوب أنجب 12 ولدا منهم سيدنا يوسف. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک ہیں. وأنجب أنبياء كثير اور جدا. آپ کی جو نسل پاک ہے اس میں کثیر انبیاء کرام تشریف لائے. لكن سيدنا إسماعيل لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام من ذريته آپ کی اولاد پاک میں سے نبي واحد فقط، صرف ایک نبی آئے، هو سيد الأنبياء وہ سید الانبیاء تھے، سيدنا محمد صلى الله عليه حضرت وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لماذا سيدنا محمد ليس من الجانب الآخر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب سے کیوں نہیں تھے، یعنی دوسری اولاد میں سے؟ لأنه منفرد واحد فقط. وہ ایک منفرد تھے، یعنی سب سے مختلف تھے اور صرف ایک تھے. هل تعرفون العقد؟ آپ نے کیا دیکھا تصویر، یعنی جو یہ گلے میں عقدہ ڈالتے ہیں، فيه كم جوهرة؟ جوهرة واحدة. واحدہ، یعنی اس کے اندر جو پورے ہار کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا، جو سب کی نظر اس پہ پڑتی ہے، وہ صرف ایک ہیرا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک چیز ہوتی ہے. الأنبياء لؤلؤ ورسول الله الجوهرة التي في قلب هذا اللؤلؤ. تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ مثلا موتیوں کی طرح ہیں، لیکن جو وہ سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اور خوبصورت ہیرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. ولذلك الأنبياء يكون عندهم أبناء كثير، اور اسی طرح انبیاء کے پاس اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنده إخوة، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا، لا يوجد عنده إخوة لا رجال ولا نساء. نہ کوئی مردوں میں سے نہ کوئی عورتوں میں سے. مع أن الصحابة كان عنده أبناء كثير جدا. اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان کی اولاد بہت زیادہ تھی. سيدنا البراء ابن مالك كان عنده 100 ولد، سیدنا براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 100 اولاد تھی. وأخوه سيدنا أنس ابن مالك كان عنده 100 ولد. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ان کے بھی 100 بیٹے تھے. العرب ينجب كثير، عرب کے ہاں بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے، سيدنا محمد هو منفرد فقط. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے منفرد. كذلك أبناؤه، اسی طرح ان کی جو اولاد، أبناء سيدنا محمد اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد أنجب 7، 7 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی 7 آپ کی اولاد ہوئی مکمل. ذهب جميعهم، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس چلے گئے، بقيت واحدة صرف ایک باقی بچ. سيدة فاطمة سيدة نساء العالمين. سبحان اللہ، صرف آپ کی اولاد پاک میں سے ایک شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا آپ ایک تھی. هي سيدة نساء العالمين واحدة فقط. وہ آپ اکیلی تمام عورتوں کی سردار تھیں. ما علاقة هذا كله مع القرآن الكريم؟ یہ جو تمام ہم نے گفتگو ہے اس کا کیا تعلق ہے قرآن پاک سے؟ هذه السلسلة الشريفة حتى وصل إلى سيدنا محمد وإلى سيدة فاطمة. یہ جو تمام سلسلہ ہے، یہ جو تمام طریق اور رستہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا سیدہ فاطمہ تک پہنچتا ہے. أعظم شيء عندنا في الإسلام القرآن. ہمارے اسلام میں سب سے جو معتبر اعظم اور بڑی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے. كيف وصل إلينا؟ ہم کیسے اس تک پہنچیں گے؟ أنا متخصص في القراءات، استاد محترم جو ہے ان کے پاس تخصص ہے وہ قرات کا ہے، في القراءات العشرة. اور قرات 7 عشرہ جو عشرہ قرات ہے نا پوری کائنات میں، یعنی پوری دنیا میں پڑھائی جاتی. آپ کے پاس یعنی تخصص ہے ان کے پاس ان سب کا. المفروض أن المسلمين يقرأ بكل القراءات، اور مسلمان جو ہے وہ تمام قرات پڑھتے ہیں، لكن الحقيقي أن المنتشر قراءة واحدة، لیکن جو معروف ہے پوری دنیا کے اندر وہ ایک قرات ہے. قراءة الإمام حفص عن عاصم. وہ قرات ہے امام حفص عن عاصم سے. أتعرفون من الذي نقل هذه القراءة عن رسول الله إلى كل المسلمين؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا تمام مسلمانوں کے لیے؟ زوج السيدة فاطمة. اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے
شوہر حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے یہ پہنچائی. امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب, امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مع ان هناك كثير من علماء الصحابة في القرآن, اور بہت سارے کثیر صحابہ کرام جو ہیں جنہوں نے قرات میں کام کیا, یعنی ان کی طرف سے بھی قرات منسوب ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, زید ابن ثابت, زید ابن ثابت رضی اللہ سیدنا اسامہ بن زید, عنہ, سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ, وسيدنا عثمان بن عفان. وأيضا سيدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. لكن الذي ينتشر قراءته هي قراءة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. کثیر صحابہ کرام سے قرات آگے پھیلی, آپ نے ان کا کام بھی کیا, لیکن جو پوری دنیا کے اندر منتشر ہوئی, پھیلی, معروف ہوئی, وہ ایک ہی قرات ہے جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ تک آئی. السؤال, لماذا سيدنا علي بالخصوص؟ اس ایک سوال ہے کہ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص ہیں؟ الجواب الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة العلم. اللہ کیونکہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ العلم, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق انا مدینہ العلم وعلی بابها. لا نستطيع أن ندخل إلى كل هذا الخير إلا من الباب. یہ ممکن نہیں ہے کہ خیر آئے اور بغیر دروازے کے آئے. ولذلك هو الذي نقل لنا القرآن الكريم. اسی لیے یہ جتنی قرآن پاک کا جو فیض ہے قرات کی صورت میں ہم تک پہنچا, اسی لیے وہ حضرت مولا مشکل کشا کے دروازے سے ہوتا ہوا ہم تک آیا. وممكن سأخذ 7 دقائق آخر, معلش استأذن. اللہ يرضى عنك. کہتے ہیں کہ میں مزید 7 منٹ لے سکتا ہوں. ممكن ہم یقولون خود ساعة مش مشکل ہے. الله يرضى عنك, بارك الله فيك. أنا بحثت, نظرت في كل ثواب العمل الصالح في الإسلام. کہتے ہیں کہ میں نے تمام جو کام ہیں جن سے ثواب اور اجر ملتا ہے وہ سب میں نے دیکھے ہیں. وجدت أن كل الأعمال في الإسلام تحتاج إلى وقت. جتنے بھی اعمال ہیں اسلام کے اندر ان سب کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے, وقت مخصوص, خاص وقت. مثل صيام رمضان. جس طرح ماہ رمضان ہے کہ اس کے لیے صرف ماہ رمضان ہی مقرر ہے, اس کے علاوہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے. ممكن نصوم فريضة غير رمضان. نہیں, بھی ہم ماہ رمضان کے علاوہ فرض روزے رکھ سکتے ہیں. يحتاج إلى وقت مثل الحج. اور حج کے لیے بھی ہمیں ایک خاص وقت کی ضرورت ہے, جس طرح ماہ ذی الحج. نحج في وقت آخر. لا, اور ماہ ذی الحج کے علاوہ ہم حج کر سکتے ہیں. أو عبادة تحتاج إلى المجهود. اور عبادت جو ہے وہ بھی ضرورت ہے اس کی وقت کی, مثل الصلاة أو الجهاد. جس طرح نماز ہے اس کے لیے جیسے نماز فجر کا وقت ہے, اس طرح نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء. أو عبادة تحتاج إلى المال مثل الزكاة والصدقة. اور عبادت محتاج ہے مال کی, جس طرح صدقہ اور زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں مال سے. كل هذه العبادات شديدة, اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ذرا مشکل ہیں, لكن هناك عبادة سهلة جدا وأكبر أجرا. اور لیکن وہاں پر ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ہی آسان ہے لیکن جو اس کا اجر ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. قراءة القرآن. قراءۃ القرآن, یعنی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے. قراءة القرآن لا تحتاج إلى زمان. اللہ اکبر. جو تلاوت ہے قرآن پاک ہے یہ زمانے کی محتاج نہیں کہ آپ کو وہ مخصوص وقت چاہیے اس کے لیے, ولا تحتاج إلى مجهود. وہ نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص ایام چاہیے, ولا تحتاج إلى مال. اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو پیسوں کی اور مال کی ضرورت ہے. وثوابها أعظم من كل هذا. لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ سب سے افضل اور بڑا ہے. من قرأ حرفا واحدا له 10 حسنات. جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی. لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, كما قال صلى الله عليه وسلم. الف اور لام کی میم, الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہیں گے, لیکن الف ایک علیحدہ حرف ہے, لام ایک علیحدہ حرف ہے, اور میم ایک علیحدہ حرف ہے, جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مثلا نقرأ شيئا, ممكن؟ جس سے ممکن ہے استاد محترم تلاوت فرمائیں تھوڑی سی. مستعدون؟ أنتم ورائي, أنا أقرأ وأنتم تجيبون. ممكن تشرح؟ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا اور آپ نے جواب دینا ہے, میرے ساتھ آپ نے بھی تلاوت کرنی ہے, سب نے. ممكن؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يكفي هذا 190 حسنة. اللہ اکبر. یہ 190 نیکیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ب190 حسنة. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور اس کے 190 نیکیاں ہیں. هل تعبتم؟ کیا آپ تھک چکے ہیں؟ 190 حسنة بسهولة جدا. 190 نیکیاں ایک ہی لمحے میں آپ کو مل گئیں. ونحن لم نبدأ، يعني لم نبدأ شيء، فقط البسملة. ہم نے کچھ بھی نہیں ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی، فقط بسم اللہ پڑھی ہے تو 190 نیکیاں ہمیں مل گئیں. قال سيدنا عبد الله بن مسعود. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفظ صاحبها من النار. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپنے پڑھنے والے کو آگ سے بچائے گی. لماذا؟ کیوں؟ لأن النار لها عليها 19 من الملائكة. قال الله تعالى عليها 19. کیونکہ آگ کے اوپر 19 ملائکہ موجود ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، كل حرف يأخذ ملك من الملائكة وأنت تحمى من النار وتدخل إلى الجنة مباشرة. کیونکہ بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں اور 19 ہی ملائکہ جو ہیں وہ آگ پر محافظ ہیں. فرمایا کہ ہر ایک حرف ایک ملائکہ کو سائیڈ پہ کرتا جائے گا اور آپ جنت کی طرف چلے جائیں گے. یا غوث اعظم زندہ آباد. أنا نظرت في كل الدنيا. کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے. الرجل يحب أبناءه، زوجته، ماله، أبويه، أخوته، يحب كثير من هذه الأشياء. لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے محبت کرتے ہیں اور دوست احباب اور رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں. وكلنا سيموت. اور ہر تمام انسانوں نے فوت ہو جانا ہے. وكل الذي نحن نحب سنترك. جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو ہم کہنے چھوڑ کے چلے جانا ہے. الأب والزوجة والأبناء والإخوة والمال، حتى هذا كله سينزع، كل ده سينزع منا. ماں، باپ، اولاد، مال، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں اگر کوئی انگوٹھی ہوئی، کوئی گھڑی ہوئی، کوئی چیز ہوئی، وہ بھی ہم نے یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے. فهمتم؟ آئیے. إذا يموت إنسان هل ابنه يدخل معه؟ اللہ، اگر انسان فوت ہو جائے کیا اس کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دفن ہوگا؟ أخوه؟ یا اس کا بھائی؟ ماله؟ یا اس کا مال؟ لكن القرآن يدخل معه. لیکن قرآن پاک اس کے ساتھ جائے گا. القرآن القبر، هذا القبر، عرفتم القبر؟ آئیے. اسأل. کیا قبر کو جانتے ہیں آپ سب؟ ضيق أو واسع؟ تنگ ہوتی ہے یا بہت وسیع ہوتی ہے؟ منیر ولا مظلم؟ روشن ہوتی ہے یا اندھیرے والی ہوتی ہے؟ مؤنس ولا مخیف؟ ڈر آتا ہے اس میں جا کے یا بندہ خوش ہوتا ہے؟ الانسان اذا يدخل القبر ومعه القرآن القبر يتسع. اللہ، اگر انسان قبر میں داخل ہو اور اس کے ساتھ قرآن پاک ہوگا تو قبر وسیع ہو جائے گی. والقرآن ينوره، اور قرآن پاک اس کو روشن کر دے گا. ويأتي القرآن في صورة رجل جميل يؤنسه يجلس معه يصاحبه. اور قرآن پاک ایک خوبصورت انسان اور یعنی ملائکہ کی شکل میں آئے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کے ساتھ گفتگو کرے گا. وتأتي ملائكة العذاب للعبد في القبر. اور جو ملائکہ عذاب والے ہوں گے وہ قبر میں آئیں گے. فيقوم القرآن يردها عنهم. اور قرآن پاک جو ہوگا وہ ان کو واپس بھیج دے گا. أسألكم سؤال، إذا رجعت ملائكة العذاب من الذي يأتي؟ کہتے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر عذاب کے جو فرشتے وہ واپس چلے جائیں گے تو کون آئے گا؟ ملائكة الرحمة. تو پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے. ويأتي نعيم القبر والجنة. پھر جنت میں جو جنت کی راحت ہوگی وہ آپ کے پاس قبر میں آئے گی.
ثم بعد ذلك تقوم الساعة، تقوم القيامة، اس کے بعد آپ کو مطلب کچھ دیر کے بعد جب وقت آئے گا پھر قیامت آئے گی. وتأتي الشمس والحر الشديد. سورج آئے گا اور اس کی جو گرمی کی شدت ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. ملتان في جون حر ولا برد؟ ملتان میں جون کے مہینے میں سردی ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے؟ ہر شدید. يوم القيامة الشمس فوق الرؤوس شبر شديد الحرارة. یوم قیامت کے دن سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا اور شدید گرمی ہوگی. صاحب القرآن القرآن يظلله. اللہ اکبر. مظلة. جو صاحب قرآن ہوگا اللہ تبارک و تعالی قرآن یعنی اس کے اوپر سایہ کر دے گا یوم قیامت والے دن. نذهب إلى الحساب بين الميزان أمام الله تبارك وتعالى. ہم جب یوم حساب میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جائیں گے. إذا نحن نذهب إلى جنرال أو القضاء نذهب بسهولة ولا نخاف؟ جب ہم کسی جنرل کے سامنے یا کوئی بڑے افسر کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ڈرے ہوتے ہیں؟ إذا كان الله أشد الخوف. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تب بھی ہم گھبرائے ہوں گے اور ہم پہ خوف طاری ہوگا. الله يسألك اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے عن أعمالك. آپ کے اعمال سے یعنی آپ کے اعمال کے بارے میں. أنت لا تستطيع، تريد أن تتكلم لا تستطيع. آپ چاہیں گے کہ میں جواب دوں لیکن آپ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. فيأتي القرآن بس پھر قرآن پاک آ جائے گا. يقول لك اسكت استريح. پھر قرآن پاک کہے گا کہ خاموش ہو جا تو آرام کر میں بات کرتا ہوں. ويشفع لك عند الله. يشفع لك عند وہ الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کرے گا. قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع، يعني يشفع شفاعته مقبولة عند الله. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک آپ کی کامل شفاعت فرمائے گا. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان اور قرآن یوم قیامت آپ کی شفاعت کرے گا. حتى يقول الله خذوا عبدي وادخلوه الجنة. حتیٰ کہ آپ کو فرمایا جائے گا کہ لو اس بندے کو لو اور جنت میں داخل ہو جائے. في الدنيا أعطاك الثواب والأجر. دنیا کے اندر آپ کو جو ہے عطا ہوگا وہ ثواب اور اجر ہوگا. في البرزخ أعطاك نعيم القبر. اور برزخ میں جب عالم برزخ میں جائیں گے پھر قبر کی راحت ہوگی، سکون ہوگا. في الميزان أعطاك الشفاعة. اور میزان یوم حساب میں آپ کو شفاعت عطا کی جائے گی. في الحساب أعطاك الجنة. اور حساب جب ہوگا تو اس میں آپ کو جنت سے نوازا جائے گا. هل القرآن يتركك بعد هذا؟ کیا اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد قرآن پاک آپ کو چھوڑ دے گا؟ أبداً. نہیں، ہمیشہ کبھی نہیں. كلنا الله يقول ادخل الجنة، القرآن يقول لا، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما يقرأ آية يرتفع درجة، آيتين درجتين، 3 آيات أعلى الجنة. هكذا. جب صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا نہیں میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، پڑھوں گا خالق کائنات کے حکم سے. جیسے ہی بندہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرے گا ہر آیت کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا. من أجل هذا لا تنشغلوا بغير القرآن. اسی وجہ سے آپ قرآن پاک کو چھوڑ کے کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں قرآن پاک نہ ہو. كل شيء غير القرآن سيتركك ويتخلى عنك. قرآن پاک کے بغیر جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اس کو اپنے سے دور کر دیں. الوحيد الذي يصاحبك دائما كلام الله تبارك وتعالى. اور واحد ایک چیز ہے جس کو آپ نے اپنا دوست اور ساتھی بنانا ہے وہ قرآن پاک ہے. تعلم من القرآن ولو قليلا. قرآن پاک کو سیکھو چاہے تھوڑا ہی ہو کیوں نہ ہو. لابد يكون عندك وقت كل يوم مع القرآن ولو قليل. آپ ضروری ہے کہ ہر روز وقت ہونا چاہیے بھلے تھوڑا سا ہی وقت کیوں نہ ہو قرآن پاک کو ضرور سیکھیں. يأتي الشيطان ويصنع الوسوسة في الإنسان ويقول أنت مشغول والعمل وهكذا. شیطان آتا ہے وہ ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے کہ کہتے ہیں ابھی آپ بہت مصروف ہو، رہنے دو بعد میں کر لینا. کہتے ہیں اس کے وسوسے میں نہیں آنا آپ نے. لو أنت مشغول جدا عندك وقت تأكل. اگر آپ بہت زیادہ مشغول ہوتے کیا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ عندك وقت للأكل كل يوم. آپ کو پاس کھانے کا وقت ہر روز ہوتا ہے.
عندك وقت تشرب؟ پانی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے یا مشروبات پینے کے لیے وقت ہوتا ہے؟ عندك وقت تنام؟ سونے کے لیے وقت ہوتا ہے؟ لماذا ليس عندك وقت للقرآن؟ تو پھر آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے کیوں وقت نہیں ہے؟ أنا أسألكم سؤال. ایک میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، هل مر عليكم يوم واحد لم تأكلوا؟ کیا آپ کا کوئی ایسا دن بھی گزرتا ہے جس دن آپ کھانا نہ کھائیں؟ يوم واحد لم تشربوا؟ یا ایسا 24 گھنٹے آپ کے گزرتے جس میں آپ پانی نہ پئیں؟ يوم واحد لم تناموا؟ یا ایسے 24 گھنٹے گزرے جس میں آپ آرام نہ کریں، سوئیں نہ؟ أنا أريد واحد فقط يقول أنا لم أنام 24 ساعة أو لم أأكل أو لم أشرب. کہتے میں پوچھتا کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میں نے 24 گھنٹے نہیں سویا، 24 گھنٹے میں نے نہیں کھایا، یا 24 گھنٹے میں نے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پیا؟ إذا نحن نتذكر الطعام والشراب والنوم لابد أن لا ننسى القرآن ونذكره دائما. اگر ہم کھانے کو، پینے کو اور سونے کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو بھی یاد رکھیں، اس کو اپنے سے دور نہ کریں. الطعام والشراب غذاء الجسم، القرآن النور غذاء القلب والروح. خوراک اور پانی جو ہے یہ جسم کی غذا ہے، لیکن جو قرآن پاک ہے اور نور ہے اس کا، یہ قلب کی اور روح کی غذا ہے. إذا تريد الصحة والشفاء، اگر آپ صحت اور شفا چاہتے ہیں، تندرستی چاہتے ہیں، الشفاء في القرآن. اور مکمل صحت اور تندرستی صرف قرآن پاک میں ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء اور ہم نے ورحمة قرآن پاک کو للمؤمنين. نازل کیا ہے شفاعت کے ساتھ، شفا کے ساتھ. كل من يريد الرزق والخير في الدنيا والآخرة عليه بالقرآن الكريم. جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں رزق ملے، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں، وہ قرآن پاک ہی ہے. آسف جدا على الإطالة، طولت عليكم، سامحوني لله تعالى، سامحوني. معذرت کر رہے کہ وقت میں تہاڈا زیادہ لے لیا تے مینوں معذرت قبول کرنا. وآسف مرة أخرى أنا أتكلم في حضرة العلماء وأهل البيت الكرام. لا سامحوني. هم يقولون مش مشكلة حضرتك خذ 10-15 دقيقة مش مشكلة. اعتذر من الناس. معذرت کر رہے ہیں کہ هو يشكرك حضرتك تعطي هنا الى بلدي يا سيدي الى مدينتي، واشكر كل الناس کہ حضرتك تعطي الى جزاكم الله خيرا. شرف كبير لنا يا سيدي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ايوه سيدي. ممكن تعطي المايك ده لسامي؟ أخي سيد، اجلس يا سيدي، اجلس يا دكتور. أخي سيد محمود شاه، أسأل الله أن يبارك فيه. میں دعا کرتا ہوں کہ محمود شاہ اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازے، وهو رجل مبارك من ذرية رسول الله صلى الله اور عليه یہ وسلم، آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور بہت ہی زیادہ مبارک انسان ہے. وكان يدرس معنا في الأزهر الشريف، اور یہ ہمارے ساتھ الازہر شریف میں پڑھتے رہے، وقرأ معي القرآن الكريم، وهو رجل صالح مبارك. اور یہ مجھ سے قرآن پاک پڑھتا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور متقی انسان ہے. أسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه سيد مقصود وفي والده الكريم المبارك. اللہ پاک اس کو، اس کے بھائی محمد مقصود بھائی کو اور اس کے والد محترم کو برکتوں سے نوازے. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه المدرسة وفي هذا المسجد وفي العاملين عليه والقائمين عليه وفي جميع الحاضرين. اللہ پاک اس مسجد کو، اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کو اور تمام لوگوں کو، احباب کو برکتوں سے نوازے. وأسأل الله أن يبارك في العلماء والصلحاء والأولياء وأهل البيت الكرام الذين شرفوا هذا المجلس بالحضور المبارك. اور اللہ پاک آپ سب پرہیزگار اور صالحین کو، علماء کرام کو اور تمام لوگوں کو برکتوں سے نوازے. وسامحوني على أي خطأ أو تقصير أو تطويل عليكم. اور جتنا بھی میں نے کلام کو لمبا کیا ہے، گفتگو لمبی کی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. وعندي طلب واحد فقط. اور میرے پاس ایک ریکویسٹ ہے، ایک طلب ہے آپ کے لیے. ممكن أنزل من هنا؟ تو میں اس ممبر سے اترنا چاہتا ہوں. أجلس في أي مكان آخر؟ أنا أستحي كثيرا. میں بہت زیادہ حیا کرتا ہوں کہ میں اوپر بیٹھا ہوں. أنا أجلس أصنع هكذا وأتعرق، أستحي أجلس هنا والشيوخ والعلماء يجلس هنا. علماء کرام کی موجودگی میں اوپر بیٹھنا بہت زیادہ حیا اور شرم محسوس کرتا ہوں. أقرأ سورة معينة؟ كم دقيقة؟ دقيقة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. في النهاية يا سيدي أنا وكل الأصدقاء نشكرك حضرتك ذاتي إلهنا ولا تنساني في دعائك أبدا عندما ترجع إلى مصر يا سيدي. في مدرسة القرآنية للفقير عندي 1000 طالب و600 طالبة. میرا ایک مدرسہ ہے مصر میں، تو میرے پاس 1000 لڑکے طالب علم ہیں اور 600 لڑکیاں. لا يمكن أن أتذكرهم جميعا مرة واحدة. لا يمكن أن أذكرهم كلهم مرة واحدة. تو میں ان کو ایک ہی ٹائم یاد نہیں کر سکتا کہ میرے ذہن میں وہ رہیں. لكن سيد محمود شاه أن أذكره أول كل شهر عربي. اور میں محمود شاہ صاحب کو ہر مہینے کی ابتدا میں یاد رکھتا ہوں. لماذا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ كل يوم 4 من الشهر العربي ليلة يوم 5 يصنع احتفال وإحياء لذكرى مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله عليه السلام. اور یہ ہر مہینے کی پہلے 4 تاریخ کو 4 دنوں میں یہ ایک نبی کریم 5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایک محفل منعقد کرتے تھے. نبدأ بقراءة القرآن جس میں ہم ابتدا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت سے، وكلمة من العلماء، اور پھر کوئی علماء میں سے کوئی بندہ گفتگو فرماتا، ثم نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. اس کے بعد ہم درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، ونختم بالطعام. كان يطعمنا جميعا. اور پھر اس کے بعد ہم کھانا اور لنگر تناول کرتے، اور یہ بہت ہی اچھا کھانا پیش کرتا تھا. هم كرماء كمثل جدهم المصطفى صلى الله عليه یہ وسلم. بہت زیادہ سخی انسان ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی تھے. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا عند الحبيب المصطفى في الدنيا وفي الحوض وفي الجنة يوم القيامة يا رب العالمين. میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، مدینہ شریف میں، اور حوض کوثر پر اور جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. لا بالله عليك النبي معلش أرجوك أنا لا أريد أن أسعد السؤال. اب بلا تاخیر حضور قبلہ مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صاحب دعا فرمائیں گے، اور ماشاءاللہ
انہوں نے جتنا بھی بیان کیا اور اپنی محبت کا اظہار ہے کہ جتنے علماء نیچے بیٹھے تھے وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہے کہ میں یہی ہمارے لیے سبق بھی ہے، یہی سارا کچھ ہے کہ ادب میں سارا کچھ ہے۔ قبلہ جمالی صاحب دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ شاہ صاحب کو اور صاحبزادگان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کے توسل سے آج ہمیں ایک اللہ پاک کے خاص بندے ان کی زیارت نصیب ہوئی، جنہوں نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی اور ہمیں آج بہترین مؤثر اور گہری سوچ اور گہری فکر والی گفتگو سے نوازا، جس کا اثر ہر دل میں ہوا اور قرآن کریم والفرقان حمید کے فوائد، تلاوت کے فوائد ہمیں ارشاد فرمائے، جو کہ وقت کا تقاضا تھا۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کی تشریف آوری اللہ پاک قبول فرمائے۔ یا شیخ نحن نشکر مرحبا بكم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا رب کائنات، اس ادارے کو، اس مسجد کو اور ان کو آباد کرنے والوں کو ہمیشہ آباد فرما، اس میں ترقیاں، بلندیاں اور سرفرازیاں عطا فرما۔ جماعت اہل سنت کو، علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو، عاشقان رسول کو، نبی پاک کے غلاموں کو اسی طرح اتفاق، اتحاد، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ کی امت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خلاق کی کائنات، ہماری دعائیں، التجائیں قبول فرما۔ قرآن کریم کے انوار و تجلیات ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمیں قرآن پاک کا عامل بنا دے، قاری و تالی بنا دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، زمینی آسمانی حادثات سے محفوظ فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما، دین اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے بلند فرما۔ اے خداوند ذوالجلال، پروردگار عالم، آج ایک نیک بندے جنہوں نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی، اے خداوند ذوالجلال حالت سفر میں ہیں اور آج وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اے اللہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ پاکستان پہ اور امت پہ کرم فرما دے۔ ہم سب کے دلوں کو رسول اللہ کے عشق سے معمور فرما اور ادب نصیب فرما۔ آپ کا نقطہ جو آغاز اور انتہا تھا وہ تھا قرآن کریم اور ادب۔ اللہ پاک ہم سب کو، کیونکہ اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد ادب پہ ہے، جسے ادب نصیب ہو گیا اسے سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اے رب اور اہل سنت کا ترہ امتیاز جو ہے وہ ادب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو با ادب رکھے اور سرکار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، اور قبلہ شاہ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے شہزادوں کو اللہ پاک اسی طرح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے مہمان شیخ تشریف لائے، اللہ پاک ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور رب کائنات ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان کی جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جتنے ہمارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہیں، عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، علماء کرام اور قراء حضرات، حفاظ کرام، سرکار کے غلام، ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔